سبی والوں سے سوال کریں گے، بیعت عقبہ اولا کیا ہے اور یہ کب ہوئی؟ نبی پاک کی مکی زندگی کے حوالے سے سوالات ہو رہے ہیں۔ عقبہ مینا کی گھاٹی کا نام ہے، اور سن 11 میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی کوششوں سے مدینے کے مزید 12 افراد نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں آئے تھے، اور انہوں نے مینا کی اس گھاٹی میں چھپ کر اسلام قبول کیا۔ اس پورے واقعے کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ یہ سن 11 نبوی، اعلان نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ ہوا۔ جواب درست دے دیا ہے جی، 12 نبوی سن میں، معاف کیجئے گا 12 نبوی سن میں یہ ہوا، اور 12 افراد ایمان لائے۔ سن جو 11 سن نبوی میں جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے تھے وہ مزید مدینے کے لوگ لے کر آئے تھے، اور پھر 12 لوگ مسلمان ہوئے۔ کیا بات ہے، سال بھی 12واں تھا، افراد بھی 12 مسلمان ہوئے، سیزن بھی 12 ہے۔ اللہ اس کی برکتیں نصیب کر دے۔ گجرانوالہ والوں کی باری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی کو مدینے والوں کو اسلام کے احکامات سکھانے کے لیے روانہ فرمایا؟ جی، مدینے کے جو لوگ ایمان لائے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ میں ساتھی بنا کر بھیجا، اور جا کر وہ تبلیغ کرے۔ انہوں نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر ٹھہرے، اور انہوں نے دعوت اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور ایک روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں 1-2 نئے مسلمان داخل ہوتے رہے، اور اس مدینہ سے لے کر قبا تک سارے مسلمان اسلام پھیل گیا تھا۔ جناب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے ساتھ میرے آقا نے مدینہ شریف بھیجا، اور وہاں انہوں نے اسلام کی دعوت کو عام کیا۔ گویا گھر گھر میں وہاں روشنی آنا شروع ہو گئی۔ نبی پاک کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں مدینے سے، اور پھر میرے آقا نے ہجرت کی مدینہ پاک کی طرف۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ قبیلہ اوس کس طرح مسلمان ہوا؟ سوال ہے سبی والوں سے۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی بہادر شخص اور باکمال تھے۔ ان کو حضرت سیدنا مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت قبول کی۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا اسلام لانے سے، پھر بعد میں حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، تو وہ اس قدر متاثر ہو گئے کہ دامن اسلام میں آ گئے، اور ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ دامن اسلام میں آ گیا۔ کیا بات ہے، قبیلہ اوس بھی ان کے پیچھے پیچھے دامن اسلام میں وابستہ ہو گیا۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ قرآن پاک کی کیا بات ہے۔ اب سوال بڑا خوبصورت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کب ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے 12ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج حاصل ہوئی۔ آپ نے جسمانی معراج کی بیداری کی حالت میں کس تاریخ؟ شب رات سہانی پیر کی رات کو آپ نے معراج حاصل کی۔ مہینہ کون سا تھا؟ 27ویں شب 27ویں شب رجب المرجب کا مہینہ، سن تھا 12واں، اور نبی پاک نے بیداری کے عالم میں معراج جسمانی حاصل کی، اور سفر ہی کے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ بیعت عقبہ ثانیہ کیا چیز ہے اور یہ کب ہوئی؟ سن 11 اور سن 12 میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کی کوششوں اور حضرت سیدنا مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے مدینہ کے مزید 72 افراد نے مکہ مکرمہ آ کر مینا کی اسی گھاٹی میں جہاں پر پہلے مدینہ والوں نے اسلام قبول کیا تھا وہاں پر اسلام قبول کر لیا۔ تو اب اس واقعے کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ جناب اب 13 سن نبوی ہے، 72 لوگ پھر ایمان لا رہے ہیں مدینے سے آ کر۔ بیعت عقبہ ثانیہ اسے کہتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بیعت ہو جانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے کتنے لوگوں کو نقیب یعنی سردار بنایا؟ مدینے کے 12 لوگوں کو سردار بنایا، جن میں سے قبیلہ خزرج کے 9 لوگ اور قبیلہ اوس کے 3 لوگ تھے۔ قبیلہ خزرج کے 9، قبیلہ اوس کے 3 افراد تھے۔ کل ملا کے 12 آدمیوں کو نبی پاک نے سردار مقرر کیا، نقیب بنایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں ناظرین سیرت نبی مرحلہ وار
سوالات کے ذریعے آپ تک پہنچائیں، لیکن ظاہر ہے یہ چند سوالات کے ذریعے نبی پاک کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم کیا بتائیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ بڑی پیاری کتاب، ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں مگر ایک آسان اردو میں آسان کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، dawat-islami.net سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب ہر گھر میں زینت ہونی چاہیے. ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے اس سلسلے میں بلاؤں اور وباؤں سے نجات کے لیے اذان دی جاتی ہے. اذان بھی دی جائے گی، نعت شریف بھی پڑھی جائے گی، نیک اعمال کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور مقابلے کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. ماشاءاللہ اشفاق مدنی بھائی انشاءاللہ اذان دیں گے. باقی اسلام میں آگے تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.